کیا جس طرح حفاظت کا انتظام قرآن کا کیا اسی طرح حفاظت کا انتظام حدیث کا کیا۔ قرآن کیسے محفوظ رہا؟ لکھنے سے نہیں، کتابت سے نہیں، تحریر قرآن کی حفاظت کا اولین ذریعہ نہیں، قرآن کی حفاظت کا اولین ذریعہ حفظ ہے۔ اسی طرح حدیث کی حفاظت کا اولین ذریعہ بھی حفظ ہے، کتابت نہیں۔ عربوں کے حافظے تیز تھے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن کے جب وحی آتی تھی تو آپ سنتے تھے اور سن کے آپ اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد قرأنا الصحيح البخاري على الشيخ أبي عمر محمد يوسف الطالقاني حفظه الله تعالى وعفى عنه، واسمه الكامل الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد بوب الإمام في آخر كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال المجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل وعن عمارة بن القعقاع وعن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو،
کہ ہم ایک ایسی تقریب کے اندر شریک ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین و احوال کے حوالے سے صحیح ترین کتاب، جو اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کی سب سے صحیح کتاب ہے، اس کی تکمیل کی تقریب میں شریک ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر دو حفاظتوں کا، دو امان کا ذکر فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ عذاب نازل نہیں کرتا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کے اندر آپ موجود ہوں، جس سرزمین کے اندر آپ موجود ہوں، جس دھرتی کے اوپر آپ موجود ہوں، جس معاشرے کے اندر آپ موجود ہوں، آپ کی موجودگی میں اللہ عذاب نازل نہیں کرتا، اور اللہ عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے اگر لوگ استغفار کرنے والے ہوں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے والے ہوں۔ اب کیا خیال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد قرآن کی آیت کا مفہوم ختم ہو گیا؟ یعنی استغفار تو ہم کر سکتے ہیں، اللہ کی اس حفاظت کو عذاب کے مقابلے میں استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم استغفار کرتے رہیں، تو کیا خیال ہے اللہ کے قرآن کی آیت جو قیامت تک کے لیے زندہ ہے اور اپنے مفہوم کے ساتھ زندہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دوسری امان ہے وہ تو موجود ہو اور پہلی امان ختم ہو گئی ہو اور اس کے بعد اس کا کوئی مفہوم دنیا میں موجود نہ ہو؟ جو پہلی امان ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے حوالے سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال و اقوال اور آپ کے افعال ان کو پڑھتے رہیں گے، ان کے اندر موجود رہیں گے، ان کے ساتھ منسلک رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ لہذا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنی ہو، جیسے جس نے اللہ کا ساتھ حاصل کرنا ہو، اس کے لیے قرآن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن ایک رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر، فتمسکوا بہ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کیا مطلب؟ جس نے اللہ سے جڑنا ہو وہ قرآن سے جڑ جائے۔ قرآن سے جڑے گا تو ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ سے جڑ گیا۔ فتمسکوا بہ، اس سے جڑ جاؤ۔ کیا ہوگا اس سے؟ فرمایا دو گارنٹیاں ملیں گی، لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا۔ اگر تم قرآن سے جڑ جاؤ گے تو ایک تو اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور ایک اس کے بعد کبھی تباہ نہیں ہو، ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے۔ لہذا جس طرح قرآن کے ساتھ جڑنے سے اللہ کے ساتھ جڑنے کا مطلب اور مقصد پورا ہوتا ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ساتھ جڑنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ لہذا صحیح ترین کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری، اللہ کی کتاب کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین و افعال و احوال کی، اس کے ساتھ جڑنے کے لیے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ جو چند منٹ بیٹھنا، یہ جو تھوڑے وقت کے لیے بیٹھنا ہے، یہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے، اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم اس کی تکمیل کی تقریب کے اندر شریک۔ ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب جہاں تک اس کے صحیح ترین ہونے کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔
دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ آپ کی طرف نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر تبیین فرما دیں، ظاہر کر دیں، بیان کر دیں، وضاحت کر دیں، لوگوں کو سمجھا دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی محفوظیت کی ہم بات کرتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ آپ کی طرف ہم نے یہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ ذکر جو ہے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ ذکر، وہ اللہ کا قرآن نازل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ ہوا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، وہ بھی سن لیں کہ قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ لے کے آنے والے جبریل ہیں، نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اس کو جبریل امین لے کے آئے ہیں اور نازل کہاں کیا ہے؟ آپ کے قلب اطہر پہ، آپ کے دل مبارک پر نازل کیا ہے۔ اور دل پر کوئی چیز، دل میں کوئی چیز ہو تو دوسروں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ میرے دل میں کوئی چیز ہے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کسی بھی شخص کے دل میں کوئی چیز ہو تو اس کو کسی کو پتہ نہیں چلتا جب تک وہ خود بول کے نہ بتائے یا کوئی عمل کر کے نہ بتائے، کوئی ایسا جیسچر نہ دے، کوئی ایسی کوئی کیفیت اپنے اوپر طاری نہ کرے، جب تک وہ حرکت نہ کرے، کوئی ہل جل نہ کرے، کوئی عمل نہ کرے، کوئی زبان سے الفاظ ادا نہ کرے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دل کے اندر کیا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو بتایا کہ یہ قرآن ہے تو کیسے بتایا؟ آپ نے بول کے بتایا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو وہ قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے؟ ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی صادر ہو، وہ قول ہو، وہ فعل ہو، یا آپ کوئی عمل برقرار رکھیں، وہ حدیث ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بول کے فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہے تو قرآن سے حدیث ثابت ہوئی ہے یا حدیث سے قرآن ثابت ہوئی؟ لہذا اپنے علماء کرام سے اپنے اساتذہ کرام سے یہ مسئلہ پوچھ لیجئے گا کہ حجت اول، جب ہم کہتے ہیں کہ حجت اول قرآن ہے، کہ جب ان معنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے صادر ہوا ہے تو قرآن بنا ہے۔ اگر آپ کی زبان اقدس سے صادر نہ ہوتا تو وہ قرآن نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کی ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب توقیفی ہے، تو توقیفی کا کیا مطلب ہے؟ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت پر موقوف ہے۔ آپ نے جیسے فرمایا وہ ترتیب میں پہلی وحی جو تھی وہ 30ویں پارے میں چلی گئی۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے، اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے رکھ دو، اس آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھ دو، اس کو فلاں صورت میں رکھ دو، اس کو فلاں صورت میں رکھ دو، ویسے ویسے صحابہ کرام رکھتے گئے اور قرآن بنتا گیا۔ قرآن کس سے بنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اقدس سے بنا، جس کو حدیث کہتے ہیں۔ لہذا وہ جو تبیین ہے، وہ جو بیان ہے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری۔ قرآن نازل ہوا، قرآن بتانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور تبیین کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ لہذا اگر قرآن محفوظ ہے، کیوں محفوظ ہے؟ کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں ذکر کو،
اور اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہم ہیں. تو کیا خیال ہے کیا حیثیت ہوگی اس قرآن کی محفوظیت کی جب اس کی تبیین محفوظ نہ ہو. جس طرح ذکر کی محفوظیت اللہ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح اس ذکر کی تبیین بھی، اس کی محفوظیت بھی اللہ کی ذمہ داری. لہذا اللہ کریم نے جس طرح انتظام قرآن کی حفاظت کا کیا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تبیین کی حفاظت کا انتظام بھی. سبحان اللہ. لہذا ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن نازل ہوا ہو، لوگوں کو بتایا ہی نہ ہو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو اور وہ محفوظ نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا؟ لہذا اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا. جس طرح حفاظت کا انتظام قرآن کا کیا، اسی طرح حفاظت کا انتظام حدیث کا. قرآن کیسے محفوظ رہا؟ لکھنے سے نہیں، کتابت سے نہیں. تحریر قرآن کی حفاظت کا اولین ذریعہ نہیں. قرآن کی حفاظت کا اولین ذریعہ حفظ ہے. اسی طرح حدیث کی حفاظت کا اولین ذریعہ بھی حفظ ہے، کتابت نہیں. عربوں کے حافظے تیز تھے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن کے جب وحی آتی تھی تو آپ سنتے تھے، اور سن کے آپ اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے. فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان جلدی جلدی نہ حرکت دیا کریں، اس کو جلدی کرنے کے لیے نہ پڑھا کریں جلدی جلدی. کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ. اس کو جمع رکھنا، اس کو قائم رکھنا اور پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. سبحان اللہ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. لہذا جب ہم پڑھا دیں تو اس کے بعد آپ پڑھ لیا کریں. اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حفظ ہو جاتا تھا. جیسے جیسے وحی آتی جاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ ہوتا رہتا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حفظ کرواتے تھے. جو لکھواتے تھے یہ الگ ہے. وحی کا لکھنا یہ حفاظت کی جو اولین اس کا جو سورس ہے، جو اولین اس کا ذریعہ ہے، وہ کتابت نہیں ہے، وہ حفظ ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض دعائیں ہمیں اس طرح سے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے. بعض دعائیں اس طرح سے سکھاتے تھے. کیا مطلب؟ اس کو یاد کرواتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یاد کرواتے تھے. قرآن حفظ ہوتا آیا. لہذا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن کی حفاظت کی جو ذمہ داری ادا ہوتی ہے، یہ جو بچے آج ننھے بچے چھوٹے چھوٹے قرآن حفظ کرتے ہیں، یہ حافظ دراصل اللہ کی اس ذمہ داری میں بطور کارکن شریک ہوتے ہیں. یہ کارکنان قضاء و قدرت، ذمہ داری اللہ کی ہے، لیکن اس کو یاد کرنے میں اور اس کی حفاظت کو آگے بڑھانے میں اور قیامت تک یہ قرآن بل هو آیات فی صدور الذین آمنوا، یہ اہل ایمان کے دلوں میں قرآن قیامت تک یہ قائم رہے گا. یہ ہو نہیں سکتا. قرآن کمپیوٹر سے ختم ہو سکتا ہے، قرآن ان کاغذ سے مصحف سے ختم ہو سکتا ہے. مصحف تو پہلا بنا ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اللہ اکبر. اسی طرح جو حدیث ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام یاد کر لیتے تھے، اور ان کے حافظے تھے. عربوں کا حافظہ بہت مشہور ہے. وہ اپنے نسب نامے نہیں، اپنے جانوروں کے بھی نسب نامے یاد رکھتے. ان کا حافظہ ایسا ہوا کرتا تھا. لہذا اسے حفظ کا وہی ذریعہ جو قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے، وہی حدیث کی حفاظت کا ذریعہ قرار. اس کا تعلق لکھنے کے ساتھ نہیں ہے. ہاں لوگوں نے اپنے شوق سے لکھا ہوا تھا. بعض مواقع آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا، اکتبوا لابی شاہ. وہ ابی شاہ آیا تھا یمن سے، آپ نے فرمایا اس کو لکھ کے دے دو. عبداللہ بن عمر بن العاص نے لکھ کے رکھ لیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا صحیفہ تھا، اور اس طرح کے مختلف صحائف موجود تھے، لوگوں نے لکھے ہوئے تھے. لیکن حفاظت کا اصل ذریعہ حفظ ہے، کتابت نہیں. یہ جو کتابت ہے اور اس طرح سے اکٹھی کرنے کا
یہ جو رواج ہوا یا یوں کہہ لیجئے توجہ دی گئی وہ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بعد کام شروع ہوا. اور بہرحال اس میں احادیث لوگوں نے جمع کی. امام بخاری علیہ الرحمہ وہ پہلے نہیں تھے جنہوں نے حدیث جمع کی ہو اور لکھ کے یوں رکھی ہو. اس سے پہلے حدیث کے مجموعے آ گئے تھے. موطا امام مالک آ گئی تھی, مسند احمد بن حنبل آ گئی تھی, اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ آ گئی تھی, اور بھی بہت ساری کتابیں آ چکی تھی. لیکن امام بخاری سے اللہ تعالیٰ نے کیا کام لیا, سبحان اللہ. آپ عرب نہیں تھے, آپ تھے تو اجمی, خراسان کے رہنے والے. بعض لوگوں نے خراسان کو فارس میں شامل کیا اور فارس میں شامل کر کے اس حدیث کا مصداق حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کو کیا ہے کہ جب جو مسلم شریف کے اندر ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دین سریا پر بھی ہوتا, لو کان الدین عند الثریا, اگر یہ سریا ستارے پر بھی دین ہوتا, اللہ اکبر, لذهب به رجل من فارس, تو فارس کا ایک آدمی ہے وہ اٹھے گا تو حتی یتناولہ, وہ سریا سے بھی جا کے اس دین کو لے آئے. سلمان فارسی کے بارے میں بھی اور حضرت امام بخاری کے بارے میں بھی, یا قیامت تک جو بھی اجمی اس علم کے لیے, کیونکہ بعض روایات میں لوکان الدین کی جگہ لوکان العلم ہے. علم اگر سریا ستارے پر بھی ہوگا تو فارس سے ایک شخص اٹھے گا. تو یہ جو عرب اور عجم کی ہم تقسیم کرتے ہیں, جو عربی جو فارس کے لوگ ہیں وہ اجمی ہیں, گویا صرف عربوں کا حافظہ نہیں, اجمیوں میں بھی کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو اٹھے گا اور علم چاہے سریا ستارے پر ہو وہ لے آئے. ان میں سے ایک شخص امام بخاری علیہ الرحمہ, اللہ اکبر. اور امام بخاری علیہ الرحمہ, ان سے اللہ نے دین کا کام لیا ہے. امام بخاری نے کام کیا نہیں ہے, اللہ نے لیا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کوئی بھی شخص جو دین کا کام کرتا ہے, یہ سمجھ لیجئے, میں آخر پہ اس پہ پھر بات کروں گا, جس سے اللہ دین کا کام لیتا ہے اس کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس سے دین کا کام لیا. اس کی کوئی خوبی نہیں ہے, یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کی عطا ہے, اللہ کی رحمت ہے, اللہ اکبر, کہ اللہ نے اس سے دین کا کام لیا. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی 10 سال کا تھا, سکول میں تھا, اللہ الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب. امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں ابھی 10 سال کا تھا, مکتب میں پڑھتا تھا, سکول میں پڑھتا تھا, 10 سال میری عمر تھی, اور مجھے حدیث حفظ کرنا اللہ کی طرف سے الہام کر دیا گیا. تو کام کس نے لیا ہے؟ اللہ نے. حافظہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے عطا کیا. اور ابھی 10 سال کا بچہ ہے اور اس کو الہم, تو مجھے الہام کیا گیا اللہ کی طرف سے. تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کو بچپن سے اللہ نے ان لوگوں میں سے چن لیا تھا جن سے اللہ دین کا کام لیتا ہے. اور خاص طور پہ امام بخاری علیہ الرحمہ سے جو دین کا کام لیا وہ تو شاید حدیث کے میدان میں اللہ نے کسی سے نہیں لیا جو امام بخاری سے. حافظہ کمال کا تھا, 10ویں جماعت سے ہی حفظ حدیث شروع ہو گیا. حافظہ تھا, یعنی یہ صرف عربوں کا خاصہ نہیں, اجمیوں میں بھی ہو سکتا. اور پھر آپ سنتے ہیں کہ 6 لاکھ حدیث امام بخاری علیہ الرحمہ کو یاد تھی. اللہ اکبر, 6 لاکھ حدیث یاد تھیں, جن میں سے یہ چند ہزار, اللہ اکبر, 7,000 اور کچھ یہ حدیث ان میں سے نکالی, اور مختصر مجموعہ اس میں سے نکالا. 6 لاکھ حدیث یاد تھی. کس کو یاد ہو سکتی ہیں 6 لاکھ حدیث؟ یہ ایک بہت ہی ایک معجزانہ قسم کی بات لگتی ہے, ایک عاجز کر دینے والی بات لگتی کہ 6 لاکھ کس کو یاد ہو سکتی. اللہ, لیکن اللہ ایسا حافظہ دینا چاہے تو عطا کر سکتا. فرماتے ہیں کہ ایک استاد تھے بخارا میں, جس کے بارے میں جو رجال کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے اصل نام کا پتہ نہیں چل سکا, لیکن ان کو امام بخاری نے امام داخلی کہا.
بس وہ امام داخلی کے نام سے مشہور ہیں، ان کا نام کیا تھا اور وہ ان کی باقی تفصیلات کیا ہیں یہ معلوم نہیں ہو سکتی، لیکن امام بخاری نے ان کو امام داخلی کہہ کے کہ میں ان کی محفل میں تھا، ان کی مجلس میں تھا اور وہ حدیث پڑھاتے تھے، اور امام بخاری کو اللہ نے حفظ حدیث الہام کر دیا تھا، لہذا جہاں سے بھی حدیث ملتی تھی امام بخاری اس کو یاد کر لیتے۔ تو پتہ کتنے اساتذہ سے امام بخاری نے حدیثیں یاد کی ہیں؟ ہم یہاں سے ہمارے استاد کتنے ہوتے ہیں؟ 4 نہیں تو 6، 6 نہیں تو 8، 8 نہیں تو 10، زیادہ سے زیادہ 15-20 استاد۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے اساتذہ کی تعداد 1080 ہے، اور اس زمانے میں اتنے اساتذہ کسی ایک جگہ تو نہیں ملتے تھے، آج بھی نہیں ملتے، لیکن اس دور میں سفر کرنا اور ساری زندگی سفر کرتے رہنا اور حدیث کا علم حاصل کر کر کے یاد کرتے رہنا، یہ امام بخاری کو اللہ نے الہام کر دیا تھا، اور یہی ساری زندگی تھی۔ فرماتے ہیں کہ امام داخلی کی مجلس میں تھا میں، کہ امام داخلی نے ایک سند پڑھی، یہ سند کے اعتبار سے بھی سن لیجئے۔ ایک تو یہ جو 6 لاکھ حدیث ہے نا، اگر بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے، آج بھی بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ احادیث کی کل تعداد، اگر حدیث کا کل مجموعہ تیار کیا جائے تو 35-40 ہزار سے زیادہ حدیثیں نہیں بنتی متن کے اعتبار سے۔ جیسے الجامع الکامل وغیرہ جتنے بھی اس طرح کے مجموعے بنے ہیں، اس میں احادیث کی تعداد آپ گنے تو وہ 35-40 ہزار، اس سے زیادہ نہیں بنتی۔ متن 35-40 ہزار سے حدیثیں ہیں نہیں، تو پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کون سی 6 لاکھ حدیثیں تھیں۔ آج موجود مدون علم میں سے اور مدون احادیث کے مجموع میں سے ہم کل اگر ساری حدیثیں اکٹھی کر لیں تو وہ متن کے اعتبار سے 35-40 ہزار سے زیادہ نہیں بنتی، تو وہ کون سی 6 لاکھ حدیثیں جس امام بخاری علیہ الرحمہ کو یاد تھی؟ اللہ! اصل میں جو لوگ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں ان کے علم کے اندر کمی ہوتی، بلکہ میں تو اپنے طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ یہ حدیث ایک سائنس ہے، جس طرح کیمسٹری کی ایک سائنس ہے، فزکس کی ایک سائنس ہے، اللہ، میتھمیٹکس ایک سائنس ہے، اسی طرح حدیث بھی ایک سائنس ہے۔ اور تمہاری میتھمیٹکس کی سائنس اور حدیث وہ کیمسٹری کی سائنس اور تمہاری فزکس کی سائنس اتنی ایکوریٹ اور پریسائزڈ نہیں ہے جتنی ایکوریٹ اور پریسائزڈ حدیث کی سائنس۔ لہذا جس شخص کو پتہ نہیں ہے، ہم نے کیمسٹری نہیں پڑھی، ہم نہیں جانتے، ہمیں کیمسٹری والوں نے بتایا H2O پانی ہوتا ہے، اس میں ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 ایلیمنٹ بنتا ہے تو وہ یہ پانی بنتا ہے، تو ہم اعتراض کرنا شروع کر دیں HO2 کیوں نہیں ہوتا؟ ہم اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کیمسٹری پڑھی نہیں، ہمیں ان فارمولوں کا پتہ نہیں۔ کوئی اس درجے پہ جائے، جا کے اس کو اسیس کرے، اس کو لیب میں جتنا ایکسپیریمنٹ کرنا کرے، پھر جا کے اس کی بنیاد پر کوئی بات کرے، ایسے ہی کوئی شخص اٹھ کے بات کرے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ جاہل ہے۔ لیکن حدیث کا علم ایسا ہے کہ اس کے بارے میں ہر ایرا غیرہ اٹھ کے بات کر دیتا۔ ایک شخص میرے پاس آیا، بچہ مجھے کہتا ہے جی سنا ہے حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی۔ میں نے کہا پتر کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے یہ FA کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا FA پورا کرو، پھر کسی مدرسے میں داخلہ لو اور پھر حدیث پڑھو، پھر جب آپ 4-5 سال حدیث پڑھ لو گے تو پھر یہ سوال میرے سے کرنا، اگر پھر تیرے ذہن میں یہ سوال آئے تو پھر میرے سے سوال کرنا۔ جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں تو جہالت کی بنیاد پر، وہ عربی میں کہتے ہیں الناس اعداء لما جہلوا، لوگ جس بات سے ناواقف ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ لہذا حدیث تو اکثر لوگ جو دشمنی کرتے ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے حدیث۔ لہذا جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کو جو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، وہ دراصل سند اور متن کے ساتھ تھی۔ سند بھی حدیث ہے، ہر حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سند ہوتی ہے، ایک متن ہوتا ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے
کہ ایک ہی متن مختلف اسناد کے ساتھ بیان ہوا ہو، لہذا اگر ایک متن 10 سندوں کے ساتھ بیان ہوا ہے تو اس کو 10 حدیثیں گنا جاتا ہے، ایک حدیث نہیں گنا جاتا، کیونکہ اسناد عبداللہ بن مبارک کا وہ قول آپ سب کو یاد ہوگا کہ الاسناد من الدین، جو سند ہے نا یہ دین میں سے ہے۔ کیسے دین میں سے ہے؟ کہ آج میں کوئی بات کہوں تو مجھے اس کی سند دکھانی پڑے گی۔ دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا۔ اگر وہ دین اگر وہ کوئی شخص دعویٰ کرے کہ یہ دین ہے، بات سمجھ لیجئے گا، کوئی شخص دعویٰ کرے کہ یہ دین ہے لیکن اس کی سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، اس کے اوپر مدینے والے کی مہر نہیں ہے اور مدینے تک یہ پہنچتا بھی نہیں ہے، تو وہ دین نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، اس کا نام جو مرضی رکھ لے، وہ دین نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے وہ حدیث جبریل سنی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے۔ کتنی حیرتوں کی داستان ہے وہ حدیث کہ صحابہ سارے حیران کہ ایک شخص آیا، شدید بیاض الثیاب، شدید سواد الشعر، سیاہ بال، سفید، شدید سفید کپڑے، ایسے تیاری کر کے جیسے یہاں سے ابھی نکلا ہے۔ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی بھی ان کو جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ اس کا مطلب ہے کہیں دور سے آئے ہیں۔ یہ بھی حیرت، آ کے بیٹھ گئے، سوال کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعہ، اخبرنی عن اشراطها۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے، وہ سوال کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے۔ تو کیا کہتے تھے آگے سے کہتے تھے صدقتا، تو نے ٹھیک کہا۔ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام، اب وہ صحابہ کو تو نہیں پتا یہ جبریل ہے، ان کو تو پتا ہے کہ ایک شخص آیا آ کے سوال کرتا ہے۔ حیران ہو رہے لوگ کہ اگر اس کو پتا ہے تو یہ سوال کیوں کرتا، اور اگر اس کو نہیں پتا تو تصدیق کیسے کرتا ہے کہ تو ٹھیک کہہ رہا۔ یہ بھی حیرت، ہر سوال پر فعجبنا لہو ان یسألہ ویصدقہ، سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ ہم تو حیران ہو گئے، پوچھا کسی نے نہیں، سبحان اللہ، کیا ادب ہے۔ وہ چلا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فلبثت ملیہ، میں کچھ دیر بیٹھا رہا۔ اب جو کچھ دیر بیٹھے رہے تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتدری من السائل، عمر پتا ہے یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، مجھے تو نہیں پتا، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے۔ فرمایا کہ جبریل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم۔ بات سمجھیے، الاسناد من الدین، یہ جبریل تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ دین سکھانے کون آیا تھا؟ جبریل۔ پوچھا کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بھئی دین سکھانے وہ آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کروا دیتے، بھئی لوگو یہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں تو جبریل دین سکھانے آئے ہیں، چلو بھی جبریل دین سکھاؤ۔ سادہ سی بات تھی، حیرتوں میں گم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ساری کی ساری حدیث، سارے صحابہ حیران، تو ان ساری حیرت ختم ہو جاتی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کروا دیتے کہ جبریل آئے ہیں، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں، چلو بھی جبریل دین سکھاؤ، اور جبریل تقریر کر کے بتا دیتا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، وہی سکھانے آیا تھا نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آیا تھا، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے نہیں کیا کہ اگر جبریل تقریر کر کے چلا جاتا تو وہ دین نہ بنتا۔ دین تب بنتا ہے جب اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگتی ہے، جب حوالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا ہے تو دین بنتا ہے۔ تو جب کوئی شخص کہے بات دین کی ہے
تو وہ حوالہ دکھائے، وہ سند قائم کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سند قائم کر کے، متصل سند قائم کر کے، میں اس کو کہتا ہوں علمی القائے نسبت کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اگر وہ کرے تو پھر الاسناد من الدین، یہ دین ہے. ولولا الاسناد، اگر یہ اسناد نہ ہوتی، اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا، سند کا معاملہ نہ ہوتا، لقال من شاء ما شاء، تو پھر جو آدمی جس کا دل چاہتا، جو دل چاہتا وہ کہتا رہتا، پھر ہر شخص اپنا دین بنائے پھرتا. تو 6 لاکھ حدیث اصل میں جو امام بخاری علیہ رحمہ نے یاد کر رکھی تھیں وہ سند اور متن کے ساتھ تھی. لہذا ایک ہی حدیث جب مختلف سند سے آتی ہے تو وہ 2 حدیثیں قرار پاتی ہیں، وہ 3 حدیثیں قرار پاتی. جیسے یہ آخری حدیث بھی امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنے 3 اساتذہ سے یہ حدیث بیان کی. احمد بن اشکاب سے یہ آخری حدیث ہے، اسی طرح قتیبہ بن سعید سے کتاب الایمان والنذور میں، اور پھر اسی طرح زہیر بن حرب سے کتاب الدعوات کے اندر. تو حدیث وہی ہے اور 3 مختلف اساتذہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سند کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو یہ 3 حدیثیں ہو جائیں گی. اس طرح سے 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری علیہ رحمہ کو یاد تھی. اور حافظہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کمال کا دیا ہوا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے، وہ امام داخلی کی بات میں کر رہا تھا، کہ میرے استاد نے یہ کہا کہ سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، کوئی سند بیان کی تو کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا استاد محترم، یہ جو ابی زبیر ہے یہ ابراہیم سے روایت نہیں کرتا. تو استاد پریشان ہو گئے اور انہوں نے بعض روایتوں میں اگر ڈانٹا بھی ان کو، تو خیر ڈانٹ دیا، یہ جو بھی کچھ کہا. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں ڈٹا رہا کہ یہ ابی زبیر نہیں ہے. تو خیر گئے گھر اور جا کے اپنی کاپی لے کے آئے، اور پھر انہوں نے پوچھا یا غلام وہ کہاں ہے لڑکا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا یہ ابی زبیر جو ہے وہ ابراہیم سے روایت نہیں کرتا. انہوں نے پھر کیا ہے، پھر کون ہے؟ ان کا یہ زبیر بن عدی ہے. لہذا سند یہ ہوگی سفیان عن زبیر بن عدی عن ابراہیم، یہ سند ہوگی. انہوں نے میرا قلم لیا، امام بخاری کہتے ہیں میرا قلم لیا اور اپنی کاپی پہ درست کر لیا. امام بخاری نے اپنے استاد کی سند ٹھیک کروائی. اور کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی تھی؟ کہتے ہیں 11 سال. 11 سال کی عمر میں اللہ نے حافظہ بھی اتنا دیا تھا اور ملکہ بھی اتنا دیا تھا. اور یہ جو فرمایا نا الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، میں ابھی مکتب میں اسکول میں پڑھتا تھا، اللہ نے مجھے حدیث حفظ کرنا الہام کر دیا تھا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ نے حافظہ بھی دیا اور الہام بھی کر دیا. لہٰذا اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے الہام کر کے امام بخاری علیہ رحمہ سے یہ کام کیا. اور وہ حافظہ کتنا تھا اس کے بارے میں یہ مثال بھی بہت معروف ہے کہ بغداد میں آپ سے امتحان لیا گیا. جب آپ بغداد گئے تو بہت معروف تھے اور لوگوں نے 100 حدیثیں ان کی سندیں اور متن خلط ملط کر کے 10 لوگوں پر تقسیم کر دی اور امام بخاری علیہ رحمہ کے سامنے پیش کیا کہ بتاؤ کتنا کا حافظہ. جیسے آج کل ہم پریشان ہوتے ہیں کہ حافظہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو لگتا ہے اس دور میں بھی لوگ پریشان ہوتے ہوں گے، اسی لیے تو اس طرح کا امتحان لیتے تھے. آج لوگوں کو پریشانی ہوتی 6 لاکھ حدیثیں کیسے یاد ہو سکتی. لگتا ہے اس دور میں بھی لوگوں کو یہ حیرانی ہوتی تھی کہ امام بخاری کو اتنی سندیں کیسے یاد ہو سکتی. اس لیے وہ امتحان کا بندوبست کرتے تھے. مختلف جگہوں پہ امتحانات کی بات ہوتی ہے کہ امام بخاری سے مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے امتحان لیا. تو یہاں تو 10 لوگوں کو 10 احادیث جو ہیں ان کی سندیں خلط ملط کر کے، سندوں سے متن ہٹا کے، متن سے سند ہٹا کے وہ لوگوں کو 10 لوگوں کو تقسیم کر دی، امام بخاری کے اوپر پیش ہو. ایک بندے نے شروع کیا، اس نے حدیث سنائی. امام بخاری علیہ رحمہ کہتے لا عارف، میں نہیں جانتا. دوسرے نے سنائی، میں نہیں جانتا. یعنی ایک بندے نے 10 احادیث سنائی، آپ نے فرمایا لا عارف.
اسی طرح دوسرے نے 10 سنائی لا عارف، ہر ایک کا جواب لا عارف، کیونکہ وہ غلط سنا رہا تھا. 100 کی 100 سن لی، لا عارف ہو. اللہ اکبر. وہ جنہوں نے منصوبہ بنایا تھا نا، ان کو امام بخاری کے مسلسل جواب سے سمجھ آ گئی کہ امام بخاری کو احادیث کی پوری سمجھ آ گئی ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں لا عارف. تو جو عام لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو نہیں پتا تھا، وہ حیران ہوئے، لو جی امام بخاری آئے تھے بڑے بن کے، کہتے تھے بڑا حافظہ ہے، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. اس کے بعد امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک ایک حدیث، تم سب سے پہلے جس نے سنائی تھی ادھر آؤ، اس کی پہلی حدیث، تم نے پہلی حدیث یہ اس طرح سنائی تھی، اصل میں یہ یوں ہے. دوسری تم نے یہ سنائی تھی، اصل میں یہ یوں ہے. تیسری تم نے یہ سنائی تھی، اصل میں یہ یوں ہے. 10 حدیثیں پوری ترتیب کے ساتھ پہلے غلط سنائی، پھر صحیح سنائی. لہذا حیرت اس بات کی نہیں ہے، یہ پوری کی پوری 100 حدیثیں امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح کر کے سنا دی. حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ امام بخاری کو 100 کی 100 حدیثیں صحیح یاد تھیں. حیرت کی بات حافظے کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ جو ایک ایک دفعہ ان کی غلط سنی، وہ بھی امام بخاری کو یاد ہو گئی. لہذا جو سنتے تھے، جو آپ پڑھتے تھے، ایک ہی دفعہ میں وہ یاد ہو جاتا تھا. یہ اللہ نے حافظہ عطا فرمایا تھا. اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین احادیث جمع کرنے کا کام لینا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر ان کو یہ ملکہ عطا فرما دیا تھا. پھر جا کے امام بخاری علیہ رحمہ نے، سبحان اللہ، یہ دیانتداری ہوتی ہے جو دین کا کام کرتے ہیں، کہ مجھے حافظہ میرا اتنا ہے، مجھے یاد ہے، کافی ہے، بس ٹھیک ہے. اس طرح نہیں کیا. جیسے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن جمع کرنے پر. مصحف صدیقی جو پہلی دفعہ بنا ہے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ خود بھی حافظ تھے، اور لوگوں کو اعلان کر دیا جس جس کے پاس قرآن لکھا ہوا ہے وہ لے آئے، اور آ کے پھر 2 گواہ پیش کرے. خود بھی حافظ تھے، یہ نہیں کہا کہ میں بس ایسے لکھ دیتا ہوں. ہر ایک سے 2 گواہ لیتے تھے، یہ دیانتداری تھی، اور پھر 2 گواہ لے کے پھر لکھتے تھے. امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، اللہ سے دعا کی ہے، اور پھر حدیث اپنے الجامع الصحیح کے اندر رکھی. اللہ، یہ دیانتداری. یوں جا کے یہ الجامع الصحیح تیار ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور اس سے پہلے جو میں نے عرض کیا کہ حدیث تھیں، لکھی ہوئی تھیں، کتابیں بھی تھیں، تو امام بخاری نے کیا کام کیا؟ اس کے بارے میں 2 باتیں. ویسے تو بہت ساری باتیں محدثین نے لکھی ہیں کہ امام بخاری کے وجہ تالیف کیا ہے، کیوں الجامع الصحیح لکھی. تو اس کے بارے میں 2 باتیں بہت اہم. ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جھل رہا ہوں اور مکھیاں اڑا رہا ہوں. ادھر ادھر سے جو آتی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بیٹھنے نہیں دیتا، پنکھے سے دور کر رہا ہوں. اور اس کی تعبیر کسی تعبیر کرنے والے نے کہی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس کے اندر جو ضعیف احادیث ہیں اور کمزور احادیث ہیں ان کو ہٹاؤ گے اور صرف صحیح حدیث جمع کرو گے. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے اس سے شوق پیدا ہوا کہ میں واقعتاً ایک کتاب جو ہے لکھ دوں. اور یہ شوق پیدا کرنے کی ایک وجہ یہ تھی. اور دوسری وجہ وہ آپ کے اساتذہ میں سے ایک استاد اسحاق بن راہوے، انہوں نے کہا تھا کہ لو جمعتم کتابا صحیحا کتابا مختصرا من صحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح جو سنت ہے اور صحیح جو حدیث ہیں اس کے بارے میں کوئی شخص مختصر کتاب جمع کر دے، گویا کتابیں تو جمع ہوئی ہیں لیکن ایک صحیح کتاب جمع کر دے جس کے بارے میں کسی کو شک نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی ایسی روایت آ گئی ہے کہ جس کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں آدمی کو کوئی شک و شبہ ہو. لہذا امام بخاری علیہ رحمہ نے کیا احتیاط کی ہے آپ سب کو معلوم ہے، اس کی تفصیلات ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے امام مسلم کے الجامع الصحیح اور امام بخاری علیہ رحمہ کے الجامع الصحیح دونوں صحیح ہیں نا،
اور دونوں صحیح کتابیں ہیں، لیکن وہ کون سی وجہ ہے جو امام بخاری علیہ الرحمہ کی الجامع الصحیح کو ممتاز کرتی ہے امام مسلم کی الجامع الصحیح؟ یہ احتیاط ہے امام بخاری علیہ الرحمہ، سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے کہ جو عن والی حدیث ہے اس کو امام بخاری لیتے ہی نہیں جب تک ملاقات ثابت نہ ہو، اور امام مسلم جو ہیں وہ صرف ہم اثر ہونا کافی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایک ہی شہر میں، مثال کے طور پر میں عام لوگوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ حماد سے بات سنی ہے، کراچی کا رہنے والا کوئی یہ بات کہے کہ میں نے حماد سے یہ بات سنی ہے، یعنی راوی جو حدیث کے راوی ہیں وہ ایسے ہی کہتے ہیں نا میں نے فلاں سے سنی، حالات زندگی پتہ کیے، حالات زندگی پتہ کیے تو پتہ لگا ماں تو پنجاب میں رہتا ہے، وہ تو کراچی رہتا ہی نہیں، لیکن حالات زندگی سے پتہ چل گیا کہ ایک دن 26 فروری کو جامعہ ابی بکر میں وہ آیا تھا، اور جو جس شخص نے کہا ہے کہ میں نے حماد سے بات سنی ہے وہ بھی 26 فروری کو کراچی میں جامعہ ابی بکر میں موجود تھا۔ ملاقات کا کوئی تذکرہ نہیں، صرف وہاں پہ موجود ہونا امام مسلم علیہ الرحمہ کہتے ہیں یہ کافی ہے، اور اس سے ان دونوں سے حدیث لی جا سکتی ہے، اس سے اتصال سند ہو جائے، لیکن امام بخاری علیہ الرحمہ کہتے ہیں نہیں، اتصال سند نہیں، جب تک ان کے حالات زندگی میں ملاقات ثابت نہ ہو، اس میں لکھا ہوا نہ ہو کہ یہ واقعتاً فلاں شخص سے فلاں آدمی ملا تھا اور ان کی ملاقات ہوئی تھی، جب تک ملاقات ثابت نہ ہو اس سے حدیث نہیں لینی۔ یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کا امتیاز ہے۔ یوں جا کے امام بخاری علیہ الرحمہ نے الجامع الصحیح مکمل کی ہے، سبحان اللہ، جس کی 97 98 یا 95 یا بعض لوگوں نے 100 بھی لکھا ہے اس کی کتابیں، یہ مختلف ترتیبیں ہیں۔ عام طور پہ جو کہا جاتا ہے 97 کتابیں، جس کو ہم چیپٹرز کہتے ہیں، باب کہتے ہیں، امام بخاری اس کو کتاب کہتے ہیں۔ ان 97 کتابوں میں صحیح بات یہ ہے کہ جو سب سے اچھی ترتیب اس میں مصطفیٰ دیب البغا کی ہے، انہوں نے 98 کتابیں کہی، اس میں جو باب ہیں ان کی تعداد 3000 سے زیادہ ہے، 3800 کچھ 3858 یا اس طرح کی جو ہے وہ ان کے ابواب ہیں۔ اور اس کی آخری کتاب کتاب التوحید، اور اس کی آخری حدیث جس پر آج الحمدللہ ہمارے بھائی نے اس کی تلاوت کی، اور یوں آج یہ طلبہ کرام جو ہے علماء کرام بن رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول فرمائے۔ تو یہ جو کتاب التوحید ہے اس کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے آخر پہ رکھا، یہ ترتیب بھی امام بخاری کی اپنی، اور امام بخاری نے کتاب التوحید کو آخر پہ کیوں رکھا، اس کی بھی بہت ساری جو محدثین نے توجیحات لکھی ہیں، لیکن سب سے عمدہ توجیح یہی ہے، سبحان اللہ، کہ توحید آخر تک اگر قائم رہے، ساری زندگی ہی توحید پر رہنی ہے، لیکن حسن خاتمہ انسان کا توحید پر ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ گویا امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں کتاب التوحید کو سب سے آخر پہ رکھ کے یہ چاہتے بھی ہیں، یہ دعا بھی کرتے ہیں، یہ اپنے لیے بھی چاہتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے جتنے لوگ بخاری پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ وہ جو پڑھیں تو آخری کتاب کتاب التوحید پڑھیں، اور پھر ان کی زندگی کا جو ساری زندگی آخر تک جو ہے وہ توحید پر قائم رہیں۔ اور من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ امام بخاری کی چاہت بھی شامل ہے، خواہش بھی شامل ہے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ کی کوشش بھی شامل ہے۔ توحید کا ایک اور معاملہ یہ ہے کہ توحید کے بارے میں سب سے زیادہ دیکھیں، ایمان جو ہے نا، ایمان مرکب چیز، ایمان کے مختلف اجزاء ہیں، ان مختلف اجزاء میں سے جو ایمان کا سب سے اعلیٰ اور سب سے بنیادی جز ہے وہ توحید ہے۔
اور سارے کے سارے جو ایمان کے اجزاء ہیں ان کے اوپر بیک وقت ایمان رکھنا ضروری ہے. یعنی توحید کے اوپر ایمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص صرف توحید پر ایمان رکھ لے اور باقی چیزوں پر ایمان نہ رکھے تو اس کا ایمان بھی کامل ہوگا. نہیں، ایمان اللہ کی توحید پر ہو، ایمان رسالت پر ہو، ایمان آخرت پر ہو، جنت دوزخ پر ہو، اچھی بری تقدیر پر ہو، ملائکہ پر ہو، کتب پر ہو، ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا بیک وقت فرض ہے. اگر کوئی شخص ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، ان اجزاء میں سے کسی ایک جز میں بھی ایمان کا فرق آتا ہے تو اس کے باقی اجزاء ایمان بھی ناقابل اعتبار قرار پائے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ میں توحید پر ایمان رکھتا ہوں اور میں آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، یا میں توحید پر ایمان رکھتا ہوں، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہوں، میں رسالت پر ایمان نہیں رکھتا. اس کا کوئی ایک عقیدہ، کوئی ایک ایمان کا جز اگر وہ ناقص ہوگا تو اس کے باقی کے اجزاء ایمان بھی ناقابل اعتبار ہوں گے اور اس کا ایمان ناقابل اعتبار. لہذا توحید سے یہ نہ سمجھا جائے، اور بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا ہے، اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جن کا ہم عقیدہ توحید دیکھتے ہیں، ہم اس کے اوپر رش کرتے ہیں، ایسا عقیدہ توحید، لیکن عقیدہ رسالت ناقص ہے، عقیدہ رسالت غلط ہے. جب عقیدہ رسالت میں نقص ہے تو ان کا عقیدہ توحید بھی ناقابل اعتبار ہے. لیکن چونکہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے دور میں توحید کے اندر بہت سارے فتنے تھے جو عقیدہ توحید کو خراب کرنے والے تھے، اور امام بخاری نے ان سارے فتنوں کا جواب بھی دیا ہے. اور امام بخاری کے جو ابواب جب باندھتے ہیں تو وہ ابواب مسئلے کی تفہیم کے لیے باندھتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، اس کے جو ترجمۃ الباب کے اندر مسئلے کی تفہیم ہوتی ہے. اور امام بخاری ایسا نہیں کرتے کہ ایک حدیث جو ہے وہ لے آئے اور اس میں سے مختلف مسائل اسی جگہ نکالتے گئے. نہیں، امام بخاری نے ایک حدیث سے جب مختلف مسائل نکالنے ہوتے ہیں تو اس حدیث کو مختلف ابواب میں بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر بڑی معروف حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سوال کیا صحابہ کرام کو کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے، ان من الشجرات شجر، ان من الشجر شجرات، ایک درختوں میں سے ایک درخت ہے، لا یسقط ورقها، جس کے پتے نہیں گرتے، وانھا مثل المسلم، اور وہ مسلمان کی طرح ہے. یہ ایک حدیث میں آتا ہے مسلموں میں، یہ وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہاں مثل المسلم، کہ وہ مسلمان کی طرح کا درخت ہے، اس کے پتے نہیں گرتے. بتاؤ کون سا درخت ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ جو ہیں وہ جنگل کے مختلف درخت بتانے لگے، فلاں درخت، فلاں درخت، فلاں درخت. فرماتے ہیں فواقع فی نفسی، میرے دل میں آیا انہا النخلہ، یہ کھجور کا درخت ہے. لیکن وہ چونکہ عمر میں چھوٹے تھے، کہتے ہیں فاستحییت، مجھے ایسے ہی نا جھجک آئی، میں نے نہیں بتایا. لوگ بتا کے تھک گئے، ان کو نہیں ملا، تو پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وقالوا حدثنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیں، ما ہی یہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتا چلا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہا النخلہ، یہ کھجور کا درخت. اب یہ کتنی سادہ سی ایک چھوٹی سی بات. امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس میں سے 10 مسائل نکالے اور اس کو 10 جگہ پہ بیان کیا، 10 مختلف ابواب میں بیان کیا. 4 جگہ امام بخاری اس کو کتاب العلم کے اندر لے کے آئے، 2 جگہ کتاب الادب کے اندر لے کے آئے، 2 جگہ کتاب الاطعمہ کے اندر لے کے آئے، 1 جگہ کتاب البیوع کے اندر لے کے آئے ہیں، اور 1 جگہ کتاب التفسیر کے اندر لے کے آئے ہیں. گویا اتنے مسائل امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس چھوٹی سی حدیث کے اندر سے نکالے. سبحان اللہ. یہ ہے فقہ البخاری فی تراجمہ. امام بخاری جو ترجمۃ الباب مقرر کرتے ہیں وہ ایسے نہیں کرتے، وہ سوچ سمجھ کے مقرر کرتے. اور خاص طور پہ جو کتابیں، ہر کتاب کے اندر امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس وقت کے حالات کو پیش نظر رکھا ہے. اور جو عرض کر رہا تھا کہ توحید کے بارے میں چونکہ بہت زیادہ فتنے تھے، اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب التوحید کے اندر ان سارے فتنوں کا جواب بھی دیا.
میں انتہائی اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں توحید کے حوالے سے کرنا چاہوں. ایک تو یہ کہ توحید کی 3 قسمیں جو علماء نے بیان کی ہیں جب ہم قرآن سے نکالتے ہیں تو وہ 3 قسمیں. ایک توحید ربوبیت، ایک توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت کو توحید فی الذات کہہ لیں، توحید الوہیت کو توحید فی العبادت کہہ لیں، اور توحید اسماء و صفات کو توحید فی الافعال کہہ لیں. ہمارے اردو میں کہنے، اپنے زبان میں کہنے کے لیے اس کو آسانی کی. ان تینوں قسم کی توحید کے بارے میں شرک ہوتا آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اس سے پہلے جو عام طور پہ شرک ہوتا تھا وہ توحید الوہیت میں ہوتا تھا، وہ توحید ربوبیت میں نہیں ہوتا تھا، وہ توحید الوہیت میں شرک ہوتا تھا، جس کا اللہ کریم نے قرآن میں بھی جواب دیا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، سورہ زخرف کے اندر، سورہ مومنون کے اندر، سورہ یونس کے اندر اور مختلف صورتوں میں اللہ کریم نے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا ہے. فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے. توحید ربوبیت پوچھو. لہ الخلق والامر، جو توحید ربوبیت ہے اس کا خلاصہ لہ الخلق والامر. اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اور اسی کے ہاتھ میں سارا حکم ہے، سارا تصرف اسی کے حکم سے ہوتا. تو ان سے پوچھ کے دیکھو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے. ان سے پوچھو سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا جواب ہوگا اللہ ہی سب کچھ کرتا. سبحان اللہ. یہ توحید کتنے بڑے موحد تھے. یعنی جو مشرکین مکہ تھے وہ گویا کتنے بڑے موحد تھے، لیکن ان ساری توحید اللہ کو ایک ماننا نہیں ہے، اس میں توحید الوہیت بھی ہے. اور توحید الوہیت کا معنی یہ ہے کہ عبادت اور عبادت کے قبیل کی ہر چیز، ہر وہ حرکت، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جس کا عبادت کی قبیل سے تعلق ہو وہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے جائز نہیں. لیکن وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم ان کی بندگی، بتوں کی پوجا اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو سب کچھ کرنے والا، بھرنے والا سمجھتے ہیں. وہ کہتے تھے ہم ان کو پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے. یا پھر سورہ یونس کے اندر فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہے. بس لہذا سن لیجئے، جو شخص اللہ کو ایک مانتا ہو، اللہ کو خالق مانتا ہو، اللہ کو مالک مانتا ہو، اللہ کو کائنات میں تصرف کرنے والا مانتا ہو، لیکن وہ بندگی کی وہ ساری باتیں جو صرف اللہ کے لائق شان ہے وہ مخلوق میں سے کسی کے لائق شان سمجھے، وہ شرک کرتا ہے. وہ توحید نہیں، توحید کا عقیدہ نہیں رکھتا، وہ مشرک ہے، وہ موحد نہیں. اسی طرح جو توحید، جو اسماء و صفات ہے، اس کی تفصیلات میں جائے بغیر میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں ایک بات لوگوں نے تو تشبیہ دے دی. اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی غصے والا ہے، انسان بھی سنتا ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ بھی سمیع و بصیر ہے، انسان بھی سمیع و بصیر ہے. اللہ مشابہت قرار دے. وہ کہتے ہیں اس جیسی مشبہہ، تشبیہ دینے والے ایک الگ فرقہ بن گیا. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی صفات کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، لہذا انہوں نے اللہ کی صفات سے انکار کر دیا. میں اس ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف خلاصہ بتانا چاہتا ہوں. بعض لوگوں نے مثال دیتے ہوئے پتہ کیا کہا ہے کہ ایک چیونٹی کی ٹانگ ہوتی ہے، ایک ہاتھی کی ٹانگ ہوتی ہے، تو وہ ایک جیسی ہو سکتی؟ چیونٹی کی ٹانگ اور ہاتھی کی ٹانگ ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی. اسی طرح ایک روشنی یہ ہے جو یہ لائٹ یہاں پہ روشنی دے رہی، ایک روشنی جو سورج دے رہا، لہذا یہ بھی نور ہے. سورج جو دے رہا ہے وہ بھی نور ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اس لیے اللہ نے فرما دیا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں.
اس لیے کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان اسماء و صفات کو چاہے جتنی مرضی بیان کی جائیں ان کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ سن لیجئے، یہ جو مثال چونٹی اور ہاتھی کی دی گئی ہے یا چھوٹی لائٹ اور سورج کی دی گئی ہے، یہ مثال بھی درست نہیں۔ کیوں؟ لیسا کمثلہ شیء کا معنی پتہ کیا ہے؟ کہ جو انسانوں کی صفات ہیں اور جو اللہ کی صفات ہیں، یہ صرف درجے میں مختلف نہیں ہے۔ یعنی یہ نور، یہ روشنی کہیں ہزار میں، لاکھ میں، کروڑ میں درجے میں تو یہ روشنی ہے نا۔ اسی طرح جو چونٹی کی ٹانگ ہے وہ بھی کوئی لاکھ میں، کروڑ میں درجے میں تو وہ کوئی جسم رکھتی ہے نا۔ لیکن جو اللہ کی صفات ہیں، لیسا کمثلہ شیء، ان کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی صفات انسانوں سے صرف درجے میں مختلف نہیں ہے، وہ نوعیت میں ہی مختلف ہے۔ اللہ کا ہاتھ اور طرح کا، انسانوں کا ہاتھ اور طرح کا، اللہ کا سننا اور طرح کا، انسانوں کا سننا اور طرح کا، اللہ کا علم اور طرح کا، انسانوں کا علم اور طرح کا۔ یہ نوعیت کا ہی فرق ہے۔ اللہ کی صفات انسانوں کی صفات جیسی کسی درجے میں بھی نہیں ہو سکتی، لہذا اللہ کی صفات لیسا کمثلہ شیء، ان کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی صفات انسانوں کی صفات سے نوعیت میں ہی مختلف ہے، لہذا اللہ کو تسلیم کرنا، اللہ کی صفات کو بلا کیف و تشبیہ اور بلا تعطیل اللہ کی صفات کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اور یہ تسلیم کرنا، یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کی صفات ہر اعتبار سے انسانوں کی صفات سے مختلف ہے، صرف درجے میں مختلف نہیں، نوعیت میں ہی مختلف ہیں، یہ ماننا ضروری ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے جا بجا جو ابواب باندھے ہیں، توحید الوہیت کا دفاع بھی کیا ہے اور توحید اسماء و صفات کا دفاع بھی۔ سبحان اللہ۔ لہذا ہم پہنچتے ہیں آخری حدیث پہ کہ جس میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قرآن حکیم کی ایک آیت، اس کو باب کا عنوان دیا ہے کہ قیامت والے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے، قسط۔ یہ ہماری مجبوری ہے اردو زبان کی کہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں انصاف، حالانکہ قسط اور عدل کا معنی انصاف نہیں ہوتا۔ ایک قرآن کا لفظ ہے قسط، ایک ہے عدل، اعدلو۔ یہ جو عدل ہے اور قسط، یہ ویسے ہم معنی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عدل، انصاف جب ہم کہتے ہیں تو انصاف کا معنی تو آدھا آدھا کرنا ہے۔ انصف ینصف، انصاف، اس کا ایک آدھا آدھا کر دینا۔ کسی کو روٹی دینی ہے، آپ اس کو تقسیم کرنی ہے، آپ آدھی اس کو دے دیں، آدھی اس کو دے دیں، یہ انصاف۔ عدل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے، جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آدھا آدھا حق بنے، دے دو، ہو سکتا ہے 60-40 بنے، دے دو، ہو سکتا ہے 80-20 بنے، دے دو، ہو سکتا ہے کسی کا سارا حق بنے، دوسرے کا بنتا ہی نہ ہو، وہ سارا دے دو، یہ عدل ہے۔ اور قسط کیا ہے؟ قسط میں نے پہلے عرض کیا، ویسے تو یہ مترادف ہے، لیکن قسط اس حصے کو کہتے ہیں جو عدل کرتے ہوئے جو حصہ بنتا ہے نا، اس حصے کو قسط کہتے ہیں۔ اب آ جائیے امام بخاری علیہ رحمہ کے بنائے ہوئے باب کے اوپر۔ امام بخاری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهَا يُوزَنُ، آدم کی اولاد جو ہے انسانوں کے اعمال بھی اور اقوال بھی، ان کا وزن کیا جائے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ وزن کیسے کیا جائے گا۔ جب نَوَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لیوم القیامہ، کہ انصاف کا ترازو، ہم عدل کا ترازو رکھیں گے۔ یہ عدل اور انصاف کی بات بھی سمجھ لیجئے۔ ہم جب مسلمان بات کرتے ہیں تو عدل کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں قرآن اور حدیث نے عدل کی بات بتائی اور قسط کی بات۔ مغرب جب بات کرتا ہے تو وہ انصاف کی بات کرتا ہے۔ جو کمزور جج ہوتا ہے نا، کمزور جج ہمیشہ آدھا آدھا دے دیتا ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کس کا کتنا بنتا ہے۔ شریعت اسلامیہ، اللہ کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہ پورا تول کے دیتے ہیں، جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا دو،
اور عدل کے اوپر پوری کائنات قائم ہے. قرآن کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى. امام غزالی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے تو کہا تھا نا کہ قرآن سارا نازل نہ بھی ہوتا, صرف ایک سورت نازل ہو جاتی سورۃ العصر, تو انسان اسی کو پڑھ کر اسی پر عمل کر لیتے تو ان کی کامیابی اور نجات کے لیے کافی. امام غزالی علیہ الرحمہ نے عجیب بات کہی. انہوں نے کہا کہ پورا قرآن نہ بھی نازل ہوتا, صرف ایک کلمہ نازل ہو جاتا اور لوگ اس کلمے کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیتے تو انسانوں کی کامیابی کے لیے وہ ایک کلمہ کافی تھا. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ ہے اعدلوا, عدل کرو. جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دو, بھائی کا جو حق بنتا ہے بھائی کو دے دو, جو بہن کا حق بنتا ہے بہن کو دے دو, جو بڑوں کا حق بنتا ہے بڑوں کو دے دو, جو چھوٹوں کا حق بنتا ہے چھوٹوں کو دے دو, جو گاہک کا حق بنتا ہے گاہک کو دے دو, جو عوام کا حق بنتا ہے عوام کو دے دو, اور جو تابعین عظام کا حق بنتا ہے ان کو دے دو, جو صحابہ کرام کا حق بنتا ہے وہ ان کو دے دو, اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے وہ ان کو دے دو, اور جو اللہ کا حق بنتا ہے اللہ. یہ پورا عدل ہے. اور اس کے جواب میں ہوتا ہے اس کا الٹ ہوتا ہے ظلم. جو حق نہیں دیتا وہ ظلم کا نظام, اس کی مخالفت کرنی ہے. اللہ فرماتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے, لہذا تم بھی ظلم نہ کیا کرو, تم بھی ظلم کو اپنے اوپر حرام کرو, عدل کرو. عدل سے پوری زندگی بن جاتی ہے. اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا, جو یہاں ایک دوسرے کو حق نہیں دیتا ظالم ہے, جو صحابہ کرام کو حق نہیں دیتا ظالم ہے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حق نہیں دیتا وہ ظالم ہے. اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا, ان الشرک لظلم عظیم, کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے حق تلفی کرے اور اللہ کو اللہ کا حق نہ دے. لہذا مغرب نے ہمیں جو مساوات پر مبنی, غیر فطری مساوات پر مبنی جو نظام دیا ہے وہ ایک کمزور بنیادوں پر قائم کیا ہوا نظام ہے. اور وہ کہتا ہے سب کو برابر غیر فطری مساوات. کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ اور بیٹا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ استاد اور شاگرد کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بڑا اور چھوٹا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ صحابہ اور عام لوگ, عام امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب برابر نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب ہے انصاف کا نظام, جو آدھا آدھا کر دینے والا نظام ہے وہ نہیں چل سکتا, صرف عدل کا نظام چل سکتا ہے. اس لیے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, اللہ نے قیامت والے دن جو قائم کرنا ہے عدل کا ترازو, وہ موازین ہوں گے. اور وہ کتنے ترازو ہوں گے؟ ہو سکتا ہے اعمال بھی تولے جانے ہیں, قول بھی تولے جانے ہیں, ہر چیز تولی جانی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ شاید مختلف جو ہے وہ موازین قائم کر دے. کوئی ایک وزن, ایک ترازو قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کئی ترازو ہو سکتے ہیں, اور ترازو تمثیلی طور پر بھی ہو سکتا ہے. ویسے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ 2 پلڑے ہیں اس کا ایک کانٹا ہے, بہت بڑا ترازو ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ تمثیلی انداز میں بیان ہوا ہو. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ماپنے کے مختلف ترازو بنائے ہوئے ہوں. موازین ہے تو مختلف ترازو ہو سکتے ہیں. لیکن فرمایا وقال المجاہد القسطاس العدل بالرومیہ, یہ جو رومی ہیں وہ عدل کو قسطاس کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قسطاس رومی لفظ ہے, اس کا مطلب ہے رومی عدل کو قسطاس کہتے ہیں. آج بھی قسطاس کو جب زبانیں ایک دوسرے کو ٹریول کرتی ہیں, ایک زبان سے دوسری زبان میں لفظ ٹریول کرتے ہیں, تو وہ لفظ اپنا جو پروننسیشن ہے, جو ان کا لہجہ ہے وہ بدل جاتا ہے, ان کا جو آواز ہے وہ ساؤنڈ ہے وہ بدل جاتی ہے. تو قسطاس کو اگر آپ آج بھی واپس انگریزی میں جا کے دیکھیں تو یہ قسطس بن سکتا ہے. تو قسطس جو کو اگر آپ آج بھی دیکھیں تو عربی انگریزی زبان میں جسٹس ایک لفظ ہے. ہو سکتا ہے یہ جسٹس جو ہے اسی کو مجاہد نے کہا ہو کہ قسطاس العدل بالرومیہ, کہ رومی جو ہے اس کو قسطاس کہتے ہیں, واللہ اعلم. لیکن یہ رومی لفظ نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن کے اندر غریب الفاظ تو ہیں لیکن غیر عربی الفاظ نہیں ہیں. قرآن کے اندر سارے کے سارے عربی الفاظ. یہ عربی مبین میں قرآن نازل ہوا. المقسط,
القسط مصدر المقسط، یہ بات بھی سمجھ لیجیے. اقسط یقسط اقساط و قسط، یہ جو ثلاثی مزید فی سے آئے تو قسط کا معنی ہوتا ہے عدل کرنا، اور مقسط جو ہے وہ العادل. اور اگر یہ ثلاثی مجرد سے آئے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے القاسط، پھر اس کا معنی ہوتا ہے جائر، ظالم، جو قسط نہ دے یعنی انصاف نہ کرے. یہ کیسے معنی نکلتا ہے؟ ابواب کے خواص ہوتے ہیں، اور جو ثلاثی مزید فی کے ابواب جو ہیں، ثلاثی مزید فی کا باب خاص طور پہ باب افعال جو ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے اعطاء ماخذ. جو ماخذ ہے، جو مفہوم اس الکلمے کے اندر ہے، وہ دوسرے کو دینا. تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ عدل حق دینا ہے، اور جو حق ہے، جو دیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے، اس کو قسط کہتے ہیں. لہذا اقسط یقسط اقساط اعطاء ماخذ ہے کہ جو کسی کا حق دیتا ہے تو وہ عادل بن جاتا ہے، اور ساقط یسقط سے جو کسی کا حق لیتا ہے اس کو نہیں دیتا. تو ثلاثی مزید، ثلاثی مجرد میں سلب ماخذ کہ اس کا جو مفہوم ہے وہ لے لینا، یہ اس کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے. لہذا سلب ماخذ ہو جائے تو وہ ظالم ہو جاتا ہے جو اس کا حصہ نہیں دیتا، اعطاء ماخذ ہو جائے تو وہ عادل ہو جاتا ہے جو اس کا حصہ دے دیتا ہے. یہ بات سمجھائی ہے امام بخاری علیہ الرحمہ. پھر حدیث شروع کی ہے، سبحان اللہ. اور اس میں جو راوی ہیں اس کے بارے میں احمد بن اشکاب، امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں احمد بن اشکاب سے یہ روایت کی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ 3 مقامات پر یہ روایت آئی ہے، کتاب الایمان والنذور کے اندر، کتاب الدعوات کے اندر. وہاں راوی امام بخاری کے استاد اور ہیں، زہیر بن حرب ہیں کتاب الدعوات کے اندر، اور قتیبہ بن سعید ہیں کتاب الایمان والنذور کے اندر. یہاں احمد بن اشکاب. کیوں امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ جس استاد سے حدیث سنی اس استاد کے الفاظ اسی طرح نقل کر دیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب الدعوات کے اندر اور کتاب الایمان والنذور کے اندر الفاظ کا تھوڑا سا فرق بھی ہے. آپ نے طلبہ نے دیکھا ہوگا، وہ الفاظ کا تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہاں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ الفاظ ہیں کتاب الایمان والنذور. لیکن کتاب الدعوات میں اور تھوڑا سا فرق ہے. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ. یہ فرق ہے دونوں. آپ نے مجھے گھنٹہ کہا کوشش کرتے ہیں جس بیٹھنے کی. تو احمد بن اشکاب سے آخری حدیث کیوں لائے ہیں جو آپ کے استاد ہیں احمد بن اشکاب؟ اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت توجیہ جو بعض محدثین نے کی ہے، جو مجھے بھی بہت پسند آئی. ہو سکتا ہے یہ ان کے نگاہ میں ہو یا نہ ہو، سبحان اللہ. وہ یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو پہلی حدیث اپنی الجامع الصحیح میں نقل کی ہے، وہاں آپ کے استاد حمیدی ہیں، اور یہاں آخری حدیث میں آپ کے استاد احمد بن اشکاب ہیں. تو احمد کا مادہ بھی حمد ہے اور حمیدی کا مادہ بھی حمد ہے. گویا امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، کہ شروع میں بھی اللہ کی حمد ہے اور آخر میں بھی اللہ کی حمد ہے. اللہ اکبر. بہرحال 3 صفتیں، میں سند کو مختصر کر کے آگے متن پہ پہنچ جاتا ہوں اور 2-3 باتیں عرض کر کے میں مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کو کلمتان کہا. یہ 2 کلمے حالانکہ کلام ہے. اس کا مطلب ہے کلمے کو کلام اور کلام کو کلمہ عربی زبان میں کہا جا سکتا ہے. یہ کلمتان خفیفتان حبیبتان الی الرحمن، یہ اللہ کو بہت پیارے
اور زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں، اور یہ میزان میں بہت بھاری جو ہے یہ محل ترجمہ ہے، جو ترجمۃ الباب ہے وہ اصل میں امام بخاری علیہ الرحمہ اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں اور ترجمۃ الباب اس لیے قائم کیا ہے کہ وہ میزان کے اندر وہ بہت بھاری ہوں گے، اللہ کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمات کیا ہے میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں، لیکن یعنی ان کی تفصیل کیا ہے، لیکن اللہ کو کیوں پیارے ہیں؟ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پیارے ہیں، تو رحمان کو تو سارا ہی ذکر پیارا ہے۔ تسبیح ہی کیوں پیاری ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، تسبیح اس لیے پیاری، ایک تو رحمان کا کہا، رحیم نہیں کہا، حبیبتان الی الرحمن، رحیم فعیل کے بدن پہ ہے، اس میں استقلال پایا جاتا ہے، ہمیشہ ہی رحم کرنے، رحمان فعلان کے بدن پہ ہے، اس میں جوش پایا جاتا ہے، جب رب کی رحمت جوش میں آتی ہے تو اس وقت وہ اپنے بندے کو پیار کرتی ہے اور بندے کو اس کو پیار کرتی ہے جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حالانکہ سارے ہی ذکر ہے لیکن خاص ذکر تسبیح کا، کہ جب انسان تسبیح کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ پاک ہے، پاک کس سے؟ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ عیب کا مطلب ہوتا ہے خرابی، نقص کا مطلب ہوتا ہے کمی، اللہ کی ذات ہر قسم کی خرابی اور کمی سے پاک ہے۔ جب وہ پاک ہے تو جو شخص اللہ کو ہر طرح کے نقص اور عیب سے کمی کا اعلان کرتا ہے وہ دراصل ہر قسم کے شرک کے بطلان کا اعلان کرتا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہیں صفات جلال، ایک ہوتی ہیں صفات اکرام۔ یہ سورہ الرحمن کے اندر جو آخری آیت ہے ذو الجلال والاکرام، تو صفات جلال بھی ہیں، صفات اکرام بھی ہیں۔ اللہ کی صفات اکرام میں، اللہ کی صفات جلال میں سے یہ ہے کہ وہ اس کی بیوی کوئی نہیں، اس کا بیٹا کوئی نہیں، اللہ کا کوئی شریک کوئی نہیں۔ یہ جو اس طرح کی صفات ہیں یہ جلال ہیں، ان کو صفات عدمیہ اور صفات سلبیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اس لیے بیان کی، اس لیے کہ مشرک جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، لہذا سبحان اللہ کہنے والا وہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کو ہر قسم کے شرک سے پاک قرار دوں۔ جب وہ ہر قسم کے شرک سے پاک قرار دیتا ہے تو اللہ کو پیارا، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے ہر وہ شخص جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے۔ اور وہ یہ جو وبحمدہ ہے نا، اس کے بارے میں علماء نے اختلاف، یعنی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ واو کون سی ہے اور با کون سی ہے۔ واو عاطفہ با سببیہ، واو عاطفہ با استعانت کا، واو عاطفہ با ملابست کا، واو اور اس کی واو عاطفہ با ملابست کا، اور اس کی جو نسبت ہے، اس کی جو اضافت ہے وہ فاعل کی طرف، اور واو عاطفہ با ملابست کا نسبت اس کی مفعول کی طرف، واو حالیہ اور با جو ہے وہ ملابست کا، یہ مختلف اس کی توجیحات کی ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ صرف اللہ پاک نہیں ہے بلکہ وہ ہر قسم کی خوبیوں کا مالک بھی ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، وہ ہر قسم کی خوبیوں کا مالک ہے۔ ویسے صرف بھی سبحان اللہ کہیں تو اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں ہر قسم کی نقائص سے پاک ہے، ہر قسم کی خرابیوں سے پاک ہے، وہیں اللہ تمام خوبیوں کا جامع بھی ہے، لیکن وَبِحَمْدِهِ کے ساتھ اس کو لفظی طور پر صراحت کی ہے۔ اب یہ حمد کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے، انسان پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک کے لیے صرف شکر کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہ جو الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں نا، حمد کہتے ہیں اس تعریف کو جس کے پیچھے شکر کے جذبات ہوں۔ لہذا جو شخص بھی شکر کرتا ہے، زندگی میں شکر کرتا رہتا ہے، وہ گویا اپنے وجود کا جواز پیش کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنے خطبے میں، الحمدللہ یا ان الحمدللہ نحمدہ، ہر قسم کی تعریف، وہ تعریف جس کے پیچھے شکر کے جذبات، وہ اللہ کے لیے ہے۔ نحمدہ، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، وَنَسْتَعِينُهُ، اسی کی ہم استعانت، اسی کی مدد مانگتے ہیں تعریف کرنے کے لیے، وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور اگر یہ اللہ کی حمد بیان کرنے میں کوئی کوتاہی رہ جائے
تو ہم اللہ سے ہی مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی پر ہمارا ایمان ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اللہ، لہٰذا یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنے والا اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، غور سے سن لیجئے، میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ نمبر 2، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم جب کوئی شخص کہتا ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک قرار دیتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کو عیب اور نقص سے پاک قرار دے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھے، تو وہ خود بھی عیب اور نقص سے پاک ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صرف سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ گویا سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کو عیب اور نقص سے کمی کا ورد کرنے والا، وہ اصل میں اپنے آپ کو عیب اور نقص سے پاک کرتا ہے، اللہ تو عیب اور نقص سے پاک ہی ہے، صرف اعلان کرتا ہے اور اعلان کر کے اللہ سے یہ اجر لے لیتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، جب حضرت زکریا علیہ السلام کو بات ہوئی تو فرمایا کہ جب انہوں نے کہا نا حضرت مریم کو دیکھ کر کہ یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، تو خیال پیدا ہوا کہ مجھے بھی مل جائیں، مجھے بیٹا مل جائے۔ جب خوشخبری آ گئی تو میں بوڑھا، میری بیوی بانجھ، کیسے ہوگا؟ اللہ نشانی مقرر کر دے، اللہ نے نشانی مقرر کر دے۔ ساتھ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا ہے، اور اس ذکر میں تسبیح کو لازمی شامل کرنا ہے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ گویا تسبیح بیان کرنے سے چونکہ عیب اور نقص ختم ہو جاتے ہیں، تیرا بڑھاپے کا نقص ختم ہو جائے گا، تیری بیوی کا بانجھ پن ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا کسی نے اگر بے اولادی کا علاج کرنا ہو، وہ تسبیح کے اندر ہے۔ سبحان اللہ کا وظیفہ ان کو بتائیں، سبحان اللہ و بحمدہ کا وظیفہ بتائیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ بتائیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی، یہ وظائف بتائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ سارے نقائص دور کر دے گا، اور یہ بے اولادی کا علاج بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔